بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اساتذہ اکرام تشریف فرما ہیں اور علاقے کے بڑے علماء تشریف فرما ہیں، ان حضرات کا اصل بیان ہونا ہے، لیکن بہرحال آج کا یہ پروگرام بہت قابل پروگرام ہے، بہت اہم پروگرام ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ جن حضرات نے اس میں محنت کی اور پورے علاقے نے مل جل کر اس کو بڑھایا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائیں، اور بہرحال جگہ جگہ یہ پروگرام ہوتا رہے، میری یہی دعا ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ مجھے درخواست کرنی ہے، میرا پہلا مشورہ یہ ہے اور رائے یہ ہے، کیونکہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، کہ ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ طلباء بھی ہیں جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک لمبے زمانے سے چلی آ رہی دوریاں ہیں جن کو ہم نے الگ الگ نظریات سے دیکھا ہے۔ تو اولاً میری گزارش ہے کہ وہ تمام اسٹوڈنٹ سے ہے، وہ طلباء ہیں، چاہے وہ اسکول کے ہوں یا مدارس کے ہوں، سب کا سبجیکٹ تقریباً ایک ہے، اور سب کی منزلیں الگ ہو سکتی ہے، لیکن سب کو ایک ہی راستے سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے۔ تعلیمی بیداری کانفرنس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جتنے ہمارے علاقے سے لوگ تشریف فرما ہیں وہ اپنے گھروں پر جا کر کام کریں اور محنت کریں اور تعلیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو ہمارا یہ پروگرام بھی کامیاب، آنے والے پروگرام بھی کامیاب رہیں گے۔ آج تعلیم کے نام پر چونکہ ایک بہت بڑا بزنس بن گیا ہے، تعلیم ایک بہت بڑا بزنس بن گیا ہے، اور لوگوں نے اس کو بزنس سے جوڑ کر کے دیکھ لیا، تو اس وجہ سے بہت سارے حادثات بھی پیش آ رہے ہیں۔ غریب آدمی آج تعلیم حاصل کر لے اس کے لیے مشکل بنتا جا رہا ہے، بڑی بڑی فیس ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائی، جس طرح سے ہم لوگ اپنے دیگر اخراجات پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگ مدرسوں پر خرچ کرتے ہیں، تو ہمارے وہ طلباء جو ہندی میں انگریزی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور وہ غریب ہیں، تو ان کی بھی حتی المقدور امداد فرمائیں، ان کا بھی تعاون کریں اور ان کو بھی ساتھ لگائیں۔ جب تک ہم لوگ ایک دوسرے کے شیر و شکر ہو کر کام نہیں کریں گے تو ہر منزل پہ فیل ہوتے چلے جائیں گے۔ آج دنیا بہت آگے جا رہی ہے، اور جس قوم کی ابتدا اور جس قوم کو جو کتاب ملی اس میں سب سے پہلے تعلیم کا تذکرہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس قوم کے لیے کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے۔ سوتی قومیں جاگ رہی ہیں اور جاگتی ہوئی قومیں سو رہی ہیں۔ جن کا نصب العین قرآن مقدس ہے ان کو جگانا پڑ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے ساتھیوں، بڑے حضرات تشریف فرما ہیں، میری درخواست یہی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گھر جا کر محنت کریں۔ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، 3 آدمی تعلیم کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ایک استاد، ایک پڑھنے والا بچہ، ایک اس کے ماں باپ۔ اگر ان تینوں میں سے ایک آدمی بھی کمزور پڑ گیا یا ڈھیلا پڑ گیا تو ہمارا بچہ نہیں پڑھ پائے گا، وہ کسی منزل کو نہیں پکڑ سکتا ہے۔ 3 آدمی تعلیم کے ذمہ دار ہے، اگر تینوں اپنی اپنی ذمہ داری پر کھڑے ہیں، ماں باپ بھی کھڑے ہیں، بچہ بھی کھڑا ہے اور استاد بھی کھڑا ہے، تو ہمارا بچہ آگے بڑھے گا، نہیں تو نہیں بڑھے گا۔ آج بہت سارے وہ بچے بھی ہیں جن کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ہائی اسکول تو کر لیا، آگے کی راہیں بڑی دشوار ہیں، ان کے لیے سائیڈوں کا ملنا بڑا مشکل، اس لیے کہ بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے کلاس تو جوائن کر لی اور کلاس تو پکڑ لیا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں مجھے کون سی منزل کو جانا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ایک درخواست یہ بھی ہے کہ جب آپ کا بچہ ہائی اسکول میں پہنچ رہا ہو تو کم از کم جو ذمہ دار طبقہ ہے ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے اور مالی کنڈیشن یہ ہے، مجھے اپنے بچے کو ہائی اسکول کے بعد کون سی لائن میں لے جانا ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے، ایک غریب بچہ ہے، اس نے جو ہے سائیڈ لے لی بائیولوجی کی، بہت غریب بچہ ہے، اب انٹر کے بعد میں اس کا موقع نہیں ہے، ماں باپ پریشان ہیں، کہاں سے مال لایا جائے اور کہاں سے اس پر خرچ کیا جائے، بڑی ڈگریاں ہیں، یا تو ماں باپ زہر کھائیں گے، بچہ زہر کھائے گا، آخرکار اس کا حشر یہ ہوگا، وہ ویلڈنگ میں جائے گا یا فرنیچر میں چلا جائے گا یا ایلومینیم میں چلا جائے گا۔ جن لائنوں نے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر دی ہے،
ہمارے علاقے میں پہلے دارو کا رواج نہیں تھا، نشے کا رواج نہیں تھا، لیکن جب سے ہمارے طلبہ اسٹوڈنٹ ان لائنوں میں گئے ہیں ایسا ماحول ملا ہے کہ ہمارے علاقوں میں بھی اب نشے کا کاروبار عروج پر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ مجھے اپنا بچہ پڑھانا ہے اور علاقے میں محنت کرنی ہے۔ جس طرح ہمارے بڑوں نے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پورے علاقے میں دور دراز تک جال بچھایا، تعلیمی میدان پہ بڑا کام کر کے گئے، آج ان کے سچے جانشین حضرت مفتی بنیامین صاحب تشریف فرما ہے، اور وہ ہر موقع پر یوں کہتے رہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پروگرام ہو اور کانفرنس ہو تو ان کو کم سے کم خرچ پر کیا جائے اور کھانے کا تو مکمل بائیکاٹ کیا جائے، یعنی ہمارے دینی پروگرام اور جتنی بھی ہمارے مشورے ہوں کم سے کم کھانے سے وہاں پرہیز کیا جائے، اور کھانے کے بڑے بڑے پروگرام ہم وہاں نہ کریں بلکہ اپنے روٹی یا تو گھر سے کھا کے آئیں یا ساتھ میں لے کے آئیں تاکہ کام کو بہت جلدی آگے بڑھایا جا سکے۔ اور آج ایک بہت بڑا طبقہ تو ہمارا وہ ہے جو خود مسلمانوں کو جیلوں کی طرف دھکیل رہا ہے، کم علم کی بنیاد پر ہماری ذرا سی باتوں پر ایسے عجیب جھگڑے ہیں۔ اگر علم آئے گا تو جھگڑے خود بہ خود ختم ہو جائیں گے، برادریوں کی باتیں ختم ہو جائے گی، اور جتنا علم بڑھتا جائے گا ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ مجھے کسی سے جھگڑا کرنا ہے۔ آج ہمارے درمیان عام طور سے 2-3 باتوں کے جھگڑے بڑے زور پر ہیں۔ ڈولوں کا جھگڑا ہے، یہ پیڑوں کا جھگڑا ہے، ایک ڈول پر پتہ نہیں کتنے مرڈر ہو جائیں، ایک پیڑ پر آدمی کو مار دیا جاتا ہے، یعنی پیڑ کی قیمت انسان سے بھی زیادہ ہونے لگی۔ بہرحال میرے بھائی وقت بہت زیادہ نہیں ہے، ہمارے بہت سارے بڑے حضرات تشریف فرما ہیں، میری یہی گزارش ہے کہ گھر گھر تعلیمی مشن کو ہم لوگ آگے بڑھائیں، گھروں میں جا کے محنت کریں، اور جس طرح سے ہم لوگ مدرسوں پر محنت کر رہے ہیں، اسکولوں پر محنت کر رہے ہیں، گاؤں میں چھوٹی برانچیں جو ہمارے اسکول والے حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے، بہت سے لوگوں کے پاس بڑی مانیتا ہیں، کسی پہ ہائی اسکول کی ہے، انٹر کی ہے، تو وہ چھوٹی برانچیں ہر گاؤں میں دینے کی کوشش کریں تاکہ وہاں پر ہماری بچیاں پڑھ لیں، بچے پڑھ لیں۔ جس طرح مدرسے والوں نے الحمدللہ سارے سبجیکٹ تقریباً داخل کر لیے ہیں، اسکول کے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی قرآن مقدس کا ایک سبجیکٹ اپنے نصاب میں داخل فرما لے۔ جزاکم اللہ خیر۔